السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، پہلا عشرہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا عمل لے کر آئی ہوں۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی، یعنی اگر آپ لوگ رمضان میں یہ نفل پڑھنا شروع کرتے ہیں اپنی عادت بنا لیں اور اس کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ان کو پڑھنا نہ چھوڑے اور نفل پڑھے، اور اس نفل کے پڑھنے میں اللہ جل و شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے کہے، دعا کہے، اور جو مانگے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ نفل بہت کمال ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلات سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں، انسان کو روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت اور پیار اس وجہ سے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی دین محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے۔ محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ آپ سحری میں تو ویسے ہی اٹھتے ہیں، آپ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کے بس 2 نفل پڑھ لیں۔ ویسے تو آپ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس 2 نفل میں بہت سی نیتیں کر لیں: صلاۃ الحاجات، صلاۃ و استغفار، صلاۃ التوبہ، اور پھر مولا جو زندگی پہلی گزری ہے اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری ہے اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری ہے اس پہ استغفار۔ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تہجد تو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، پھر صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجات، صلاۃ استغفار۔ اس میں اگر آپ یہ عمل کر لیں، کمال ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون، قل یا ایھا الکافرون 11 بار پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت یہ 2 نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی، اور اس نفل کے پڑھنے میں ان 2 صورتوں کو شامل کرے، اللہ تعالیٰ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کریں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ یہ نیت کرے، یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون ہے اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتی ہوں۔ مولا میرے اندر پاکی نہیں ہے، مولا میرے اندر معصومیت نہیں ہے، مولا میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تیرا کلام پاک ہے، تو طاہر و مطہر ہے، مولا اس کلام کے صدقے مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ دعا قبول فرما، میری یہ مشکل حل فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہیں جو زندگی میں چل رہی ہیں، کیونکہ سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندش کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ کافرون انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی گئی ہیں، میری قسمت بہت بری ہے، میری زندگی میں اجالے ہیں ہی نہیں، اسے کہیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، فوراً ان 2 نفل کا عمل تہجد میں شروع کریں اور اپنی قسمت کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کرے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہے، اسے کہیں کہ یہ 2 نفل شروع کریں اور اپنی اولاد کی نافرمانی کے لیے دعا کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نوکری نہیں ہے، اس کو نوکری مل نہیں رہی، اسے کہیں فوراً سے یہ عمل شروع کرے۔ جس کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، یہ 2 نفل شروع کرے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر تہجد میں دعا مانگے۔ جن کی رشتے نہیں ہو رہے، جو بیٹیاں بیٹھی ہیں اتنے عرصے سے، یا لڑکے ہیں عمریں گزر رہی ہیں، وہ یہ نفل شروع کریں، بیٹیاں شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، بیٹیاں نہیں پڑھ سکتی تو مائیں پڑھنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اسی رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کے جو رزق ہوں گے، کاروبار ہوں گے، ان میں برکت ڈالے گا، اور اللہ بیٹیوں کے نصیب مقدر کھولے گا۔ اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ان کے شوہر ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس نفل کو شروع کریں۔ گھر میں لڑائی جھگڑے، کوئی بھی اس طرح کی نحوست گھر میں پھیلی ہوئی ہے، تو یہ نفل پڑھنا شروع کریں
اور اس نفل کی بابرکت مہینے سے فائدے اٹھائیں۔ اللہ